تحریر اسدار چودھری۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک ایسی پاکستانی نیاد خاتون وکیل ہے جس نے آج تک ایک بھی کیس میں شکست کا منہ نہیں دیکھا؟ یہ خاتون کسی بھی ملک کے ایئرپورٹ پر قدم رکھتی ہے تو ایئرپورٹ سٹاف لرزنے لگ جاتا ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی جاتی ہے تو وہاں کی انتظامیہ ہل جاتی ہے۔ 42 سالہ پاکستانی وکیل زینب احمد آج تک ایک بھی کیس نہیں ہاری۔ انہوں نے امریکہ، روس، جاپان، ترکی، ملیشیا، برطانیہ، سعودیہ، ہالینڈ اور مزید کئی ممالک میں الگ الگ نوعیت کے کیس لڑے ہیں اور کسی بھی ملک میں ایک بھی کیس نہیں ہاری۔ زینب احمد کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ زینب احمد کی پیدائش 1980 کو ہوئی۔ وہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے محکمہ انصاف میں پروسیکیوٹر ہیں جو دہشت گردی کے مقدمات کی تحقیقات اور ان کے خلاف قانونی کارروائی میں مہارت رکھتی ہیں۔ انہوں نے 2017 تک نیو یارک کے مشرقی ڈسٹرکٹ میں ریاست ہائے متحدہ کے اسسٹنٹ اٹارنی کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور دہشت گردی کے متعدد مقدمات کی کامیابی کے ساتھ پیروی کی۔ 2017 میں انہیں ریاست ہائے متحدہ کی محکمہ انصاف کی ٹیم کے خصوصی مشیر کے لیے دوبارہ نامزد کیا گیا۔ زینب احمد نیو یارک میں پیدا ہوئی۔ ان کے والدین پنجاب پاکستان سے ہجرت کر کے امریکہ میں قیام پذیر تھے۔ زینب احمد اپنے والد اور سوتیلی ماں کے ساتھ نواحی علاقے لاسانہ، ناساؤ کاؤنٹی میں پلی بڑھی۔ وہ اکثر گرمیاں پاکستان اور انگلینڈ میں گزارتی تھیں۔ زینب احمد نے ابتدائی طور پر کارنیل یونیورسٹی کے نیو یارک اسٹیٹ کالج آف ہیومن ایکولوجی میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن 9/11 کے حملوں کے بعد ان کا رجحان بدل گیا۔ BA کرنے کے بعد 2002 میں کارنیل سے زینب احمد نے کولمبیا کے لاء اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ 2002 میں انہوں نے JD کی سند حاصل کی۔ وہ نیو یارک کے مشرقی ڈسٹرکٹ کے لیے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ضلعی عدالت کے جج جیک بی وائنسٹائن اور دوسری ڈسٹرکٹ کے لیے ریاست ہائے متحدہ کی اپیل عدالت کی جج رینا راگی کے لیے لاء کلرک بھی رہ چکی ہیں۔ زینب احمد 2002 میں ریاست ہائے متحدہ کی محکمہ انصاف کی پروسیکیوٹر بن گئیں۔ انہوں نے ابتدائی طور پر بروکلین اور اسٹیٹن آئرلینڈ میں گروہ کی سرگرمیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی، لیکن جلد ہی دہشت گردوں کے خلاف قانونی کارروائی کا رخ کیا۔ اپریل 2013 میں وہ مشرقی ضلع نیو یارک کے لیے امریکی اٹارنی کے دفتر کے فوجداری ڈویژن میں قومی سلامتی اور سائبر کرائم سیکشن کی نائب چیف کے عہدے پر تعینات تھیں۔ 2009 اور 2017 کے درمیان زینب احمد نے 13 افراد پر دہشت گردی کے الزام میں مقدمہ چلایا اور یہ مقدمہ جیت لیا۔ زینب احمد نے بہت سے مشہور کیسز لڑے اور اس میں سرخرو رہیں۔ انہوں نے ایک مالیان جس نے نیجی کے شہر نیامی میں امریکی دفاع کے اتاشی ولیم بلٹی میرل کا قتل کیا اور بعد میں متعدد دوسرے حملوں اور جرائم میں ملوث رہا، اس کے خلاف کیس لڑا اور 2016 میں اسے عدالت میں مجرم ثابت کرواتے ہوئے 25 سال قید کی سزا دلوائی۔ 2007 میں جان ایف کینیڈی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملے کی سازش کے مرکزی کردار ریسل ڈیفریٹوس اور عبد القادر کو مجرم ثابت کروایا اور ان کو عدالت سے سزا دلوائی۔ نجیب اللہ زازئی اور عابد نصیر 2009 میں نیو یارک سٹی، سب وے اور برطانیہ میں سازشیں کرنے والوں کے خلاف کامیاب کیس لڑے۔ زینب احمد نے داعش سے وابستہ کینیڈا کے شہری فاروق خلیل محمد عیسیٰ کے خلاف بھی مقدمہ چلایا، جن پر عراق میں 2009 میں ہونے والے خودکش بم حملے میں 5 امریکی فوجیوں کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ زینب احمد نے محدث الفارق کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی، جن پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے افغانستان میں القاعدہ کو مالی مدد فراہم کی تھی۔ زینب احمد اپنے کام سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہیں۔ ایک انٹرویو میں زینب احمد کا کہنا ہے کہ ان کے لاء اسکول جانے کی کئی وجوہات تھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ مسلمانوں کے بارے میں پائے جانے والے غلط تاثر کو ختم کیا جائے۔ میں جو کام کرتی ہوں اس کا میرے نسلی بیک گراؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو امریکن مسلم کمیونٹی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری اکثریت اسلام کے پیش کیے جانے والے مسخ شدہ چہرے سے بالکل مختلف ہے، جو دہشت گرد تشدد کرنے میں دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات اجنبی کی ہے کہ مسلم کمیونٹی کے متعدد افراد کاؤنٹر ٹیررزم کی کوششوں میں بھرپور طور پر شرکت کر رہے ہیں۔ میں اس معاملے میں منفرد نہیں ہوں۔ بہت سارے امریکن مسلمان محسوس کرتے ہیں کہ یہ ان کا کلچر اور ان کی کمیونٹی
ہوئی ہے جو دہشت گرد ہائی جیک کر رہے ہیں، اس لیے دہشت گردی کرنے والے افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا ہماری حب الوطنی کی دلیل ہے۔ نیو یارک میں فیڈرل پروسیکیوٹر کے طور پر کام کرتے ہوئے زینب کی شہرت بلندیوں کو چھونے لگی ہے۔ اس نے ہائی پروفائل دہشت گردوں پر مقدمات دائر کر کے عدالت سے سزائیں دلوائی ہیں۔ نیو یارک میگزین میں مئی 2017 میں شائع ہونے والی اس کی پروفائل کے مطابق زینب نے 13 دہشت گردی کے مقدمات کو 2009 سے لڑا ہے اور ایک بھی مقدمہ وہ نہیں ہاری۔ مقدمات کی تیاری کے لیے ان کو کئی ممالک کا سفر کرنا پڑا، جہاں انہوں نے خطرناک دہشت گردوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تنے تنہا انٹرویو لیے، جیلوں میں گواہوں کے بیانات لیے، غیر ممالک کے سرکاری افسران سے گفت و شنید کی۔ زینب احمد کے ایک سابق سپروائزر کا کہنا ہے کہ اس وقت امریکہ میں وہ واحد پروسیکیوٹر ہے جس نے القاعدہ کے ممبران اور دہشت گردوں سے گفتگو کرنے کے لیے ہزاروں میل اور درجنوں ممالک کے سفر کیے، جیسے افغانستان، پاکستان، یمن، عراق، سعودی عرب، شام، تیونس، الجیریا، نائجر، کینیا، کینیڈا، گیانا اور برطانیہ۔ 2016 میں چیبانی کے خلاف مقدمے میں وہ نائجر اور مالی سے 17 گواہوں کو نیو یارک لے کر آئی تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جب مشہور امریکی پروسیکیوٹر رابرٹ ملر، جن کے پاس خود وکیلوں کی ایک پوری آرمی ہے، انہوں نے کچھ دن پہلے مقدمہ شروع کیا تو اس کو اپنا آپ اکیلا لگا۔ نیو یارک ٹائمز میں لکھتا ہے کہ ٹرمپ پر الزامات ثابت کرنے کے لیے مجھے اس دنیا کا لائق ترین دماغ چاہیے۔ ٹرمپ کو میں اکیلے عدالت میں زیادہ وقت کھڑا رکھ سکتا ہوں، لیکن اس کو جیل نہیں بھیج سکتا۔ صحافی نے پوچھا کہ آپ تو دنیا کے جانے مانے اور نہایت قابل وکیل ہیں، کیا کوئی آپ سے بھی زیادہ وکالت میں ہوشیاری اور تجربہ رکھتا ہے؟ رابرٹ نے کہا، ہاں، ایک پاکستانی لڑکی ہے جو اپنی زندگی کا کوئی کیس نہیں ہاری۔ میں ان کو اپنی انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں 68 سال کا ہو چکا ہوں اور زندگی شاید ختم ہے، لیکن میں مرنے سے پہلے زینب احمد کو ٹرمپ پر مسلط کروں گا۔ تب ٹرمپ کو علم ہو جائے گا کہ رابرٹ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ زینب احمد سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا تو زینب نے وہی پاکستانی طریقے سے ایک ہی جملے میں سب کہہ دیا۔ کہا، جب میں نے کیس لیا تو ٹرمپ کو بھی دیکھ لوں گی۔ میں نے ان کا نام سنا ہے، وہ شاید USA کے صدر ہیں۔ یہ پاکستان کی بیٹی، پاکستان کا اصل روشن چہرہ، پاکستان کے بہترین دماغ، پاکستان سے باہر رہتے ہیں، لیکن جب بھی ان کے نام کے ساتھ پاکستان کا لفظ آتا ہے تو ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔